بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی ایک ہی ایم ہے کہ میں دنیا میں کوئی چیز کو حاصل کروں، دنیا میں اتنا آگے بڑھ جاؤں، اتنا پیسہ کما لوں، یہ کروں سب دنیا، لیکن کوئی یہ پلان نہیں کرتا کہ مجھے جنت کے لیے کیا کرنا ہے، اس دنیا کے لیے کیا کرنا ہے، مومن بننے کے لیے کیا کرنا ہے۔ جو میں نے کچھ صفات امام رضا غریب سے آپ کو بتائی تھی، پھر بیچ میں غائب ہو گیا۔ پہلی صفت غور سے سنو، پہلی یہ جو امام نے بتایا وہ تو اپنی جگہ پہ صفات ہیں، کوالٹیز ہیں، شیعہ میں ہونی چاہیے، مومن میں ہونی چاہیے۔ اگر ریئلی تم علی کے شیعہ بننا چاہتے، بہت امپورٹنٹ، ریئلی امام علی کے شیعہ بننا چاہتے تو رزق حلال کھاؤ۔ آپ نے کتنی آسانی سے سنا نہیں؟ آپ بولتے یار میری تو رزق حلال ہی ہے، میں نہیں بول رہا رزق حلال نہیں، رزق حلال حاصل کرو۔ اگر تم نے رزق حلال کھایا تو تم علی کے شیعہ 100% بن سکتے۔ پہلی شرط جو ہے، کنڈیشن امام علی کے شیعہ ہونے کی، وہ رزق حلال ہے۔ آپ بولیں گے رزق حلال کیسے؟ ہم تو دن بھر محنت کرتے، جاب کرتے، ہمارا تو رزق حلال ہی ہے۔ لیکن دن بھر محنت کر کے مہینے میں سیلری آ رہی، اسی میں آپ زندگی گزار رہے، اس میں اگر اس سیلری کو، اس رزق حلال کو اگر ہم نے حرام کر لیا اپنے ہاتھوں سے تو پھر وہ حرام ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا وہ اب آپ سننا۔ پہلی چیز رزق حلال کی بات کرتے ہیں۔ ایک انٹرسٹنگ واقعہ سناتا میں آپ کو، یوتھ کو، کہ اگر رزق حلال ہوگا نا، اگر تم زمین پہ ہوگے تو اللہ آسمان پہ پہنچائے گا۔ آپ اس کو ایکسپٹ کرو نہیں کرو، ابھی آپ مانیں گے کہ کیا فائدہ ہے رزق حلال کا۔ زمین پہ فاقے سے زندگی گزار رہا تھا وہ آدمی، لیکن اس کو جستجو، اس کی فکر ایک تھی، غور سے سنیں پلیز، فکر یہ تھی کہ مجھے رزق حلال کمانا ہے، رزق حلال کمانا ہے۔ دیکھیے زمانے کے امام کے لشکر کا جو سپاہی بنے گا، جو امام کے لشکر کو جوائن کرے گا، ہم سب کا ایک ایم ہے نا کہ امام کے لشکر کو جوائن کرنا۔ امام کے لشکر کو وہی آدمی جوائن کرے گا کہ جو رزق حلال کھاتا ہے۔ آپ نمازیں پڑھتے رہو، آپ روزے رکھتے رہو، آپ عبادتیں کرتے رہو اور رزق حرام کھاؤ، کیا وہ امام کے لشکر میں جائے گا؟ میں 15 دن ہوں اور آپ کے پاس انشاءاللہ اس دن میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، پلیز غور سے سنو، کہ اگر رزق حلال نہیں ہوگا تو تم کبھی بھی امام کے لشکر کو جوائن نہیں۔ آپ بولتے رہو الجل 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 الجل، آپ پڑھتے رہو نمازیں، رزق حرام پیٹ میں۔ یہ میرے جملے نہیں، پلیز غور سے سنو، یہ میرے جملے نہیں، یہ اس امام کے جملے کہ جس امام کے نام سے آج ہم پہچانے جاتے۔ ہم کس امام سے پہچانے جاتے؟ امام حسین سے نا۔ ہم کو حسینی بولے تو یہ ہمارے لیے فخر ہے۔ ہماری دعا بھی یہ ہے کہ روز محشر اللہ بھی بولے یہ حسینی ہے۔ اگر اللہ مجھے بول دے کہ یہ حسینی ہے تو میری بخشش ہے۔ مولا حسین کے جملے، پلیز غور سے سنو، مولا حسین کے جملے کہ جس کے نام سے آج ہم پہچانے جاتے، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے۔ کربلا کا جو بھی شیعہ دنیا میں آیا اس ماں کی دعا سے آیا، بی بی زہرا کی دعا تھی۔ جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ قوم پیدا کرے گا تو بی بی زہرا نے ہم کو دعا دی تھی۔ تو کربلا کے بعد ہر شیعہ بی بی زہرا کی دعا سے دنیا میں زندہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس حسین کا جملہ، مشہور جملہ، عاشورے کے دن 10 محرم 61 ہجری، صبح غور سے سننا پلیز، 61 ہجری 10 محرم صبح کا وقت، نماز کے بعد مولا حسین نے غلام سے کہا کہ اونٹ لے کر آؤ، کیمل، زلجنا نہیں منگوایا، کیمل منگوایا، اس لیے کہ اونٹ، کیمل جو ہے وہ صلح کی نشانی ہے، پیس کی نشانی ہے، گھوڑا جنگ کی نشانی ہے۔ مولا حسین نے کیمل کو بلوایا، اونٹ منگوایا، اونٹ منگوا کے میری طرف دیکھے، اونٹ منگوا کے رسول اللہ کا امامہ سر پہ رکھا، رسول اللہ کی عبا دوش پہ ڈالی، اللہ کے رسول کے جوتے اپنے پیروں میں پہنے، سر سے پیر تک رسول کے ڈریس کو پہنا، ہاتھ میں اللہ کے رسول کی اصالی لکڑی، اونٹ پہ بیٹھ گئے۔ مولا حسین تھے رسول، اس دور کے محمدی تھے، تو
ڈریس بھی پہن لیا, پہن کے اونٹ پہ بیٹھے, میدان میں آئے. پلیز غور سے سنو, میدان میں آئے, عمر سعد کو بلایا. عمر سعد ظالم آیا, ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی کربلا کی, عاشورہ کا دن, صبح کا وقت. عمر سعد کو قریب بلایا, بلا کے کہا عمر سعد یہ جو آوازیں آ رہے ہیں نا اس کو بند کروا دیں. کربلا کے میدان میں 1,00,000 کا لشکر تھا, 1,00,000. 80,000 کی بھی روایت ہے, 60,000 کی بھی ہے, 1,20,000 کی بھی ہے. میں 1,00,000 لے رہا ہوں. 1,00,000 سنتے جائیں پلیز. 1,00,000 فوج تھی, آرمی. ان کے ہاتھ میں تلوار تھی, ان کے یہاں پہ نیزہ لگا ہوا تھا ایسا, اور تیر لگے ہوئے تھے. پورا سپاہی تیار ہو کے کھڑا ہوا تھا فوج پہ. اور 1,00,000 اگر سپاہی تھے تو 1,00,000 گھوڑے بھی تھے, جانور بھی اتنے ہی. اس کے بعد سپورٹ سٹاف جو کھانا بنا کے دے رہا تھا ان لوگوں کے لیے, جو پانی کا انتظام کر رہا تھا, جو اگر تلوار تیر ٹوٹ جاتی تو اس کو ریپیئر کرتا تھا. تو جب فوج چلتی تھی تو سپورٹ سٹاف, آج کے دور میں بھی جب آرمی میں جنگ ہوتی تو سپورٹ سٹاف بھی ساتھ رہتا, اس زمانے میں بھی سپورٹ سٹاف ساتھ تھا. چلو میں بولتا 30-40 ہزار سپورٹ سٹاف تھا, 1,00,000 کی فوج, پوری فوج ایسا کربلا کے میدان میں کھڑی ہوئی. کربلا کے میدان میں اتنی آوازیں تھیں, اتنی آوازیں, لوگوں کے سانس لینے کی آواز, جانور جب سانس لیتا تھا اس کی آواز, ہتھیار ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے, تلوار تیر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے اس کی آواز. کربلا کے میدان میں اتنا شور تھا, اتنی پکار تھی کہ اتنے قریب بھی اگر آپ رہے تو آواز نہیں آتی تھی, چیخ کے بات کرنا پڑتا تھا, اتنا شور تھا. پوری فوج کھڑی ہوئی ہے, چیخ پکار ہو رہی. حسین نے عمر سعد کو بلایا, بلا کے کہا عمر سعد یہ آوازوں کو بند کروا دے. He was surprised, he was shocked. اس نے کہا اگر میں انسانوں کی آوازوں کو بند بھی کروا دوں تو جانوروں کی کیسے کرواؤں گا, ہتھیاروں کے ٹکرانے کی کیسے کراؤں گا. جملہ کیا ہے, اگر بولتا اگر میں انسانوں کی آواز کو بند بھی کروا دوں تو جانوروں کی اور ہتھیاروں کی آواز کیسے بند کرواؤں گا. تو حسین نے کہا میں کروا دوں. حسین نے کہا میں بند کروا دوں. تو اس نے کہا یہ آپ کا اختیار ہے. دوستو میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. فاطمہ کے لال نے روز عاشور کربلا کے میدان میں جنگ شروع ہونے سے پہلے دنیا کو بتایا کہ حجت خدا کی طاقت کیا ہے. حسینیات, یزیدیات, دشمنان اہل بیت پر آبرود امام زمان علیہ السلام با آواز بلند سالمات. دنیا کو بتایا کہ میرا پاور کیا ہے, امام کا پاور کیا ہوتا بتایا. اس نے کہا یہ آپ کا اختیار ہے. فاطمہ کے لال نے کچھ نہیں کیا, کچھ نہیں کیا, صرف زمین سے لے کے آسمان تک ایک نگاہ ڈالی, ایسا گلانس کیا, ایسا گلانس کیا, بس نگاہ کا ڈالنا تھا. سکتہ چھا گیا, پن ڈراپ سائلنس. جو جہاں ٹھہرا تھا وہاں ٹھہر گیا. جانور اپنی جگہ پہ, ہتھیار اپنی جگہ پہ, انسان اپنی جگہ پہ. حسین نے کہا کہ میری حکومت, یزید نے جو حکومت کی ہے نا وہ شہروں پہ کی ہے, سٹیز پہ کی ہے, میری حکومت انسانوں کے دلوں پر ہے, دلوں پہ حکومت ہے. یہ ہے طاقت امام کی. امام نے ایسا کیا بس سکتہ چھا گیا. جب سکتہ چھا گیا تو اب عمر سعد نے, پورے امام نے پورے لشکر کو ایڈریس کیا, پوری 1,00,000 کی فوج کو. اونٹ پہ کیوں بیٹھے تھے؟ اونٹ اس لیے منگایا تھا کہ اونچا جانور ہے, گھوڑا چھوٹا جانور ہوتا. امام اونچے جانور پہ بیٹھے کہ کل کو یہ نہیں بولے کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ کون ہے حسین. مولا پوری فوج کو ایڈریس, غور سے سنو, رزق حرام سے چلا ہے بات. پوری فوج کو ایڈریس کیا. ایڈریس کر کے کہا سنو تم جانتے ہو میں کون ہوں, who I am. تم جانتے ہو میں کون ہوں, میں حسین ابن علی ہوں, میں رسول کا نواسا ہوں, میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں. میں نے اسلام میں کوئی چینج نہیں لایا, میں وہی شریعت پیش کر رہا جو میرے نانا کی تھی. میں نے حرام کو حلال نہیں کیا, میں نے حلال کو حرام نہیں کیا. میرے پاس وہ شریعت ہے, مجھے دیکھو رسول کو پہچانو. حسین نے اپنا انٹروڈکشن کروایا, اپنا تعارف کروایا, پورا تعارف کروا کے اونٹ کو موڑا, واپس خیمے میں آ گئے. کچھ نہیں کیا,
صرف تعارف کروایا. جب خیمے میں واپس آئے تو اصحاب حسین نے پوچھا, پلیز غور سے سنو, اصحاب حسین نے پوچھا مولا آپ نے تعارف تو کروایا لیکن آپ نے ویٹ نہیں کیا ان کے جواب کا, ان کا جواب بھی تو سنتے. تو امام نے کہا میں نے اپنی حجت کو تمام کیا. پھر اصحاب نے پوچھا مولا تھوڑا ویٹ کرتے, ان کا جواب سنتے. امام خاموش بیٹھے. تیسری مرتبہ آپ سنو جملہ, تیسری مرتبہ جب اصحاب نے کہا کہ مولا آپ نے ان کا جواب کا ویٹ کیوں نہیں کیا, تو امام حسین کا جملہ عاشورے کے دن کا, امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی حجت کو تمام کیا کہ کل کو یہ نہیں بولے کہ میں نہیں پہچانتا تھا, اس لیے کہ مجھے حسین کہتے مجھے معلوم ہے ان کے پیٹوں میں حرام ہے, میری بات کا اثر نہیں ہوگا. کتنا خاموشی سے سنا آپ نے, پیٹوں میں حرام ہوگا. امام زمانہ ظہور کریں گے, امام بولیں گے آؤ تو کوئی نہیں جائے گا. یہ اس دور کا حسین ہے, یہ اس دور کا حسین ہے. میری ریکویسٹ ہے یہ ٹاپکس پہ کوئی نہیں بولتا, مجھے بولنا ہے, اس لیے کہ میں ریولیوشن چاہتا, انقلاب چاہتا مدغاسکر میں. یو ہیو ٹو چینج. آپ کیا سمجھ رہے, پیٹ میں حرام رہے گا, امام زمانے کا امام آئے گا تو میں مدغاسکر میں رہ جاؤں گا. بلیو می, تاریخ کے واقعات ہے, کتابوں میں واقعات ہے کہ شیعہ, اب آپ انصاف سے بولنا, انصاف سے بولنا, امام کو پہلی آواز میں کتنے شیعہ چاہیے, کتنے چاہیے؟ سب کو معلوم ہے 313. آپ بول رہے آج دنیا میں کتنے شیعہ ہیں؟ 90 ملین پلس تو ایران میں, پورا افریقہ, پورا یورپ, امریکہ, آسٹریلیا, کینیڈا, پورا سب کانٹیننٹ. مثال دے رہا, مثال سے بتا 500 ملین ہیں, 500 ملین شیعہ دنیا میں ہیں. امام کو کتنے چاہیے؟ افسوس نہیں ہے, 500 ملین کدھر, 313 کدھر, کوئی ریشیو بنتا ہے؟ 0.1% بھی نہیں ہے. افسوس نہیں ہے, رونے کا مقام نہیں ہے, فکر کرنے کا مقام نہیں ہے کہ میں تو شیعہ ہوں لیکن میں 313 میں نہیں ہوں. اتنے شیعہ ہے, فائدہ کیا یہ زندگی سے؟